بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے اور آپ علیہ السلام کو کس نے قتل کروایا اور اس کا انجام کیا ہوا، یہ تمام آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا، تو امید کرتا ہوں آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے وہ صاحبزادے ہیں جنہیں حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر لیا۔ آپ علیہ السلام بڑے پرہیزگار، بردبار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ کے نبی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ انسان کے لیے 3 مواقع بڑے دشوار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 دشوار مواقع پر بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی اور امن کی بشارت سنائی۔ پیدا ہونے کا موقع، فوت ہونے کا اور دوبارہ زندہ ہونے کا۔ تو فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اسے بچپن ہی سے دانائی عطا فرما دی تھی اور اپنے پاس سے انہیں رحم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن فوت ہوں گے اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تنہائی پسند تھے۔ آپ علیہ السلام جنگلوں کی طرف نکل جاتے، درختوں کے پتے کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے، اور پھر فرمایا کرتے تھے، اے یحییٰ، تجھ سے زیادہ نعمتیں کسے حاصل ہوں گی۔ وہیب بن ورد سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 دن تک غائب رہے۔ آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام تلاش میں جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ کھودی ہوئی قبر کے پاس آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر آہ و بکا میں مصروف ہیں۔ حضرت زکریا نے فرمایا، بیٹا، میں تمہیں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں اور تم یہاں قبر پر کھڑے رو رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ابو جان، آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے جو صرف آنسوؤں کی مدد سے ہی طے ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت زکریا نے فرمایا، جی ہاں بیٹا، پھر خوب رو لو۔ باپ اور بیٹا دونوں مل کر آخرت کو یاد کر کے کافی دیر وہاں روتے رہے۔ اور فرمان الہی ہے، یہ لوگ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے ساتھ عاجزی کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ ایک اور مقام پر ذکر ہے، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کی خواہش سے روکے رکھا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو حکم دیا کہ 5 باتوں پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کی تلقین کرو۔ یحییٰ کو اس حکم پر عمل کرنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کو 5 احکامات بنی اسرائیل کو پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا، آپ انہیں یہ احکامات پہنچا دیں یا میں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ نے عرض کیا، اے بھائی جان، میں خود ہی پہنچا دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ احکامات بنی اسرائیل کو پہنچا دیے تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دیں گے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا اور ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ لوگوں کو 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور 5 باتیں یہ ہیں،
صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کو اس کے مالک نے سونے یا چاندی کے عوض خریدا اور وہ غلام کام تو کرتا ہے لیکن کمائی کی رقم اپنے آقا کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں دیتا۔ اب بتاؤ تم میں سے کوئی آدمی بھی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے، لہذا تم اسے اکیلے کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور دوسرا کام، تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو اور اپنی رضا رحمت کے ساتھ متوجہ رہتا ہے۔ روزہ رکھو اس لیے کہ روزے دار کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو۔ وہ مشک اسے بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی خوشبو سے معطر کرتا رہے، اور روزے دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ چوتھا کام، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ صدقہ دینے والے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جسے دشمنوں نے اچانک پکڑ لیا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کی طرف لے جا رہے ہوں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں یہ کہے کہ کیا مجھے ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں؟ پھر وہ اپنی کچھ چیزیں فدیہ میں دے کر دشمنوں سے جان چھڑا لے۔ اور پانچواں کام، دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ ذکر کرنے والے آدمی کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کا دشمن تیزی کے ساتھ پیچھا کر رہا ہو اور وہ آدمی بھاگ کر کسی مضبوط قلعہ میں پناہ حاصل کر کے دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے سب سے بڑے دشمن شیطان کے مقابلے میں ذکر الہی میں مشغول ہو جانا ایک قلعہ میں محفوظ ہو جانے کی طرح ہے۔ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں نے خوش آمدید کہا۔ حضرت یحییٰ کے زمانہ میں دمشق کا بادشاہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جس سے نکاح کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں تھا۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ نے منع کیا تو وہ عورت ناراض ہو گئی۔ جب اس عورت نے محسوس کیا کہ بادشاہ اس پر فریفتہ ہو چکا ہے تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی فرمائش کر دی۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا جو آپ علیہ السلام کو شہید کر کے آپ علیہ السلام کا سر ایک تھال میں رکھ کر لے آیا اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ سر اس حالت میں بھی یہ کہتا رہا کہ یہ عورت بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے۔ آخر کار وہ عورت زمین میں دنسا دی گئی۔ تو اس طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ تو اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور اس عورت کا پورا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔